بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ انا اوحینا الیک، محبوب بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ہم نے کی، کسی اور نے نہیں کہی. کیا کی؟ وحی. وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب اس کو کہتے ہیں کہ جو جبریل علیہ السلام نے اللہ پاک کا کوئی حکم نبی رسول کے سامنے آ کے بیان کیا ہے، اپنی زبان سے پڑھ کے سنایا ہے کہ اللہ پاک کا یہ کلام ہے، یہ اللہ پاک کا حکم ہے اللہ کے نبی. وہی مطلوب اس کو کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ پاک کا کوئی حکم سامنے آ کے نبی کے اپنی زبان سے پڑھ کے سنایا ہے نبی کو. یہ قرآن جو ہے یہی مطلوب ہے، ساری کی ساری یہ پڑھی ہوئی وہی ہے. جبریل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کا پیغام اللہ کے نبی کو پہنچایا ہے، یہ پڑھ کے سنایا جبریل نے. اللہ کے نبی کوئی یاد کی کرایا اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کو. یہ قرآن جو ہے یہ وہی مطلوب ہے، پڑھی ہوئی تلاوت کی ہوئی وہی. ایک ہوتی ہے وہی غیر مطلوب، اس میں جبریل کا عمل دخل نہیں ہوتا، وہ اللہ پاک اپنی طرف سے ہی اپنے کسی نبی کی، ولی کی یا کسی اور مخلوق کے دل میں کو بات ڈال دیتا ہے. غیر مطلوب یعنی وہ وہی پڑھی ہوئی نہیں ہوتی، جبریل نہیں پڑھتا اس کو، بلکہ کوئی ایسی بات اللہ پاک اپنے نبی کے دل میں، ولی کے دل میں، کسی اپنے نیک بندے کے دل میں یا کسی اور مخلوق کے دل میں اللہ کو اپنی طرف کو بات ڈال دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہی غیر مطلوب. یعنی یہ جو وہی ہے یہ پڑھی نہیں گئی، اللہ پاک نے خود ہی دل میں ڈال دی ہے. اب دیکھیں وہی غیر مطلوب، یہ قرآن سارا وہی مطلوب ہے، پڑھی ہوئی وہی ہے، جبریل نے پڑھ کے سنایا اللہ کے نبی سارا قرآن. وہی غیر مطلوب اس کی مثال بھی قرآن میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ نبی تو نہیں تھی، اور تو نبی ہوتی نہیں، اور نہیں نبی ہوتی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رابعہ جو کچھ لے گئے وہ تو مرد لے گئے، نبوت، رسالت، شہادت، خلافت، امامت ہے جی. تو عورتوں کے پاس کیا ہے؟ جہاد مرد کرتے ہیں. عورتیں کیا رہ گیا عورتوں کے پاس؟ رابعہ بصری جو تھی اللہ والی تھی، اس نے کہا حسن بصری عورت نبی جنتی نہیں، بنتی نہیں، عورت نبی جنتی ہے. عورت نبی بنتی نہیں، عورت نبی جنتی ہے. عورت جہاد نہیں کرتی اور عورت مجاہد پیدا کرتی ہے. تو عورت جو ہے یہ نبی نہیں ہے. تو نبیوں کے پاس ان لوگ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، اور نہیں کسی کے پاس، غیر نبی کے پاس جبریل علیہ السلام نہیں آئے. تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے یہ تو نیک نبی کی ماں لیکن نبی نہیں ہے. وَأَوْحَيْنَا وحی کی ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف. وحی کا مطلب ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی. یہ نہیں جبریل وحی لے کے پیغام لے کے موسیٰ علیہ السلام والدہ پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی. ہم نے ڈالی کون سی؟ ان ارضی، کہ اپنے بچے کو دودھ پلا، اپنے بچے کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے اپنی بچے کی جان کا خطرہ ہو، خوف ہو کہ اب میرے بچے کی جان محفوظ نہیں ہے، تو پھر ایسے کرنا القی فی الیم، اس کو صندوق میں رکھ کے دریائے نیل میں ڈال دینا.
اللہ پاک نے یہ کرنا ہے، لا تخافی ولا تحزنی، یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ صدوق کے ڈوبنے کا خوف نہ تجھے ہو، صدوق کو ڈوبنے سے ہم بچائیں گے. چلو ڈوبنے سے بچ گیا، پھر پتہ نہیں ملے یا نہ ملے زندگی میں، لا تحزنی، اس کا بھی غم نہ کر تم. انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، تیرے بچے کو رسول بنا کے تیری طرف ہم لٹائیں گے، ہمارا وعدہ ہے تجھ سے. پھر ایسے ہی ہوا. نہ صدوق کو پانی نے کچھ کہا، پانی چھوڑتا ہے چھوڑے لوگوں کو، دریا کی نیل کی موجیں دریائے چناب میں کچھ شہد ڈالے چھوڑتا ہے، وہ کچھ شہری کھا لے گی، اس کو صدوق کو پکڑ لے گی. جی وہ اللہ کی حفاظت میں تھے. نہ صدوق کو پانی نے کچھ کہا اور نہ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 میل میں چلتی رہی پانی میں، 6 ماہ کچھ نہیں کہا پانی نے. جی اور نہ بنی اسرائیل کو پانی نے کچھ کہا، وہ بھی گزر گئے پانی میں سے. وہ ہے نا طاقت جو کنٹرول کر رہی ہے، یہ ویسے تو نظام نہیں چل رہا. ساری قوم ڈوب گئی، ہر پہاڑ ڈوب گئے، بڑے بڑے نوح علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں ہوا، تو ہمارے بھی نہیں ہوا. بنی اسرائیل گزر گئے، اسی وہی فرعون سے انہیں گھر کو رہی ہے نا وہ طاقت. یہ کون ہے؟ اللہ ہے. جس کو اللہ مارے اسے بچا کوئی نہیں سکتا، جس کو اللہ بچائے مار کوئی نہیں سکتا. یاد رکھیں. باؤہا ربک الی النحل، محبوب تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. اللہ یہ 14واں پارہ ہے. وحی کا مطلب یہی دل میں بات ڈالی، وہ جبریل نہیں اس کے پاس آیا، دل میں دبا ڈالی. باؤہا ربک الی النحل، بابو تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی. کون سی؟ اللہ. ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ شہد کی مکھی پہاڑوں میں گھر بنا، ومن الشجر، درختوں میں گھر بنا، ومما یعرشون، اور جو لوگ چھتیں بناتے ہیں، چھپر بناتے ہیں، ان میں گھر بنا. یہ مکھی جو بناتی ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو قرآن کہہ رہا ہے، آرڈر ہے اللہ کا حکم کہ پہاڑوں میں گھر بنا، درختوں میں گھر بنا، اور جو چھپر چھتے ہوتے لوگوں نے بنائی ان میں گھر بنا. پھر کیا ہو؟ ثم کلی من کل الثمرات، پھر اپنی پسند کے ہر قسم کے پھلوں پھولوں کا رس چوس. امر ہے، حکم ہو رہا ہے اس کو مکھی کو کہ اپنی پسند کے ہر قسم کے پھلوں پھولوں کا رس چوس. پھر فصلوں کی سبل ربی کی ذللا، پھر رس چوس کے پھولوں کا پھلوں کا جو تیرے رب نے تیرے لیے ہموار سیدھی سڑکیں بنائی ہیں، رستے بنائے ہیں، ان رستوں پہ چل کے اپنے چھتے پہ آ جا. یہ قرآن ہے. فرمائے میرے حکم دیا ہے مکھی کو، اپنی طاقت سے نہیں، مکھی کا اپنے آپ سے، اپنے دل سے نہیں. یہ میرا حکم مان رہی ہے مکھی، میرا آرڈر ہے مکھی کو. اور کہتے ہیں کہ مکھی جتنی مرضی دور چلی جائے رس چوسنے کے لیے، ہاں جی اپنے چھتے پہ آ جائے گی رس چوس، جتنی مرضی دور چلی جائے، یہ رستہ نہیں پوچھتی. رب نے کہا کہ میں نے بنائے تیرے لیے رستے ہموار کر دیے، سڑکیں ابھی نظر نہیں آتی، اپنی خدائی ہے، سڑکیں بنائی ہیں، رستے بنائے تیرے رب نے تیرے لیے ہموار سیدھے، ان پہ چل کے رس چوس کے اپنے چھتے بھی آ جا. یخرج من بطونہ شراب، پھر کیا ہوتا ہے؟ مکھی کے پیٹ سے پینے کی چیز کیا نکلتا ہے؟ شہد. مختلف الوان، یہ قرآن پڑھ رہا ہے 14واں پارہ. پھلوں پھولوں میں سے اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے. شہد کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ جیسے پھول ہے وہ ایسا رنگ ہوگا، چوسے گی. تو دیکھیں بھینس پھل پھول کھائے تو اس کے پیٹ سے سفید رنگ کا دودھ نکلتا ہے، اور وہی پھل پھول ان کا رس مکھی چوسے اس کے پیٹ سے مختلف رنگ کا شہد نکلتا ہے. یہ دودھ اور شہد میں فرق کرنے والا کون ہے نا کوئی؟ وہ ویسے تو نہیں ہو رہا، وہی خوراک مچ کھا رہی ہے، پٹھے پھل پھول کھا رہی ہے، کیا نکلے گا؟ سفید رنگ کا دودھ نکلے گا، اور وہی ان پھلوں پھولوں کا رس مکھی چوس رہی ہے، تو مکھی کے پیٹ سے کیا نکلے گا؟ پھلوں پھولوں کے حساب سے مختلف قسم شہد نکلے گا. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے کہ جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. یہ وہی مالک ہے جس کے حکم کے بغیر کوئی ایک سانس بھی نہیں لے سکتا. یہ وہی حاکم ہے کہ جس کے حکم کے بغیر ریت کا ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا، ایک ریت کا ذرہ بھی اپنی مرضی سے، کسی کی مرضی سے ادھر نہیں ہوگا. جب ہوگا تو کس کی مرضی سے ہوگا؟ اللہ کی مرضی سے. یاد رکھنا. اللہ فرمائے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، شہد کے اندر
اللہ پاک کی غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ہر کے لیے نہیں، جو غور کرتی ہے، فکر کرتی ہے، سوچتی ہے، اس قوم کے لیے شاید میں اللہ پاک کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ شاید میں غور و فکر کرنے سے اللہ سمجھاتا ہے، پتہ لگتا ہے اللہ کون ہے، کہ جو مالک شہد زہریلی مکھی کے پیڑ سے خوش ذائقہ، خوش رنگت، شفا والا شہد نکال سکتا ہے، وہ دو سیر کا بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ یہ ہے غور و فکر۔ وہ مشکل کشائی حاجت روائی بھی کر سکتا ہے، یہ ہے غور و فکر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے محبوب آپ کی طرف وحی کی۔ یہ قرآن جو وحی کیا ہے ہم نے کیا ہے، آپ کی طرف کیا، کسی اور کی طرف نہیں گئی وحی۔ اور کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، جیسے ہم نے نوح نبی کی طرف وحی کی تھی، اسی طرح تیری طرف ہم نے وحی کر دی۔ نوح نبی کی طرف یہ وحی ہوئی ہے، میرے آرڈر آئے ہیں اس کو۔ اور والنبیین من بعدی، نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور وحی کی ہم نے طرف ابراہیم کی اور اسماعیل کی، وَإِسْحَاقَ اور یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ وعیسیٰ اور عیسیٰ کی طرف، ایوب اور ایوب نبی کی طرف، یونس اور یونس نبی کی طرف، ہارون اور ہارون نبی کی طرف، اور سلیمان نبی کی طرف، یہ سب کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ اور وآتینا داؤد زبورا، داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی ہے۔ ہم نے، کسی نبی نے، ولی نے، کسی کو فرشتے نے نہیں دی ان کو زبور، کس نے عطا کیا زبور نبی کو؟ آتینا، ہم نے دی ہے۔ یہ زبور جو تھی نا، کتاب آسمانی کتاب ہے۔ اللہ، سب سے پہلے نمبر جو ہے وہ قرآن کا ہے، پھر تورات کا، پھر انجیل کا، پھر زبور کا۔ اللہ پاک نے مقام رکھا ہے ان کتابوں کا۔ یہ سب سے پہلے تورات اللہ پاک نے موسیٰ سے اٹھا کی، پھر انجیل، زبور، پھر انجیل، پھر قرآن۔ لیکن قرآن کا کیا ہے؟ نمبر سب سے اعلیٰ ہے قرآن۔ اب وہ سب کتابیں جو ہے منسوخ ہیں، پہلے تو وہ صحیح ہے ہی نہیں، یہودی اور نصرانی نے سب بدل دی، پھیر کر دی، کچھ کا کچھ کر دیا۔ اگر بالفرض مل بھی جائے صحیح تورات، صحیح انجیل، صحیح زبور، پھر بھی وہ نہیں پڑھی جائیں گی، قرآن پڑھا جائے گا، قرآن کو سمجھا جائے گا۔ قرآن کی وجہ سے اللہ نے سب منسوخ کر دیا، قیامت تک قرآن کا سکہ چلے گا۔ کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی سکھ، کوئی ہندو، کوئی دیریان، جب تک قرآن کو نہیں مانے گا، نبی آخر زمان کو نہیں مانے گا، اس کی پرسش نہیں ہوگی، یا جو بندی کرتا رہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وآتینا داؤد، ہم نے داؤد کو زبور کتاب عطا فرمائی۔ یہ زبور کتاب جو تھی نا، اس میں اللہ پاک کے کوئی ایسے احکام نہیں تھے، حرام حلال والے احکام نہیں تھے۔ اللہ پاک ہم کو صلاح دی، اس کے اندر واضح نصیحتیں دی اس کے اندر، جس طرح اور کتاب قرآن میں یا تورات میں، انجیل میں حلال حرام کے اللہ پاک نے احکام بیان کیے، اس میں اس زبور کے اندر ایسے احکام نہیں تھے۔ بس اللہ پاک کی حمد و ثنا تھی اس کے اندر۔ داؤد علیہ السلام نبی جو تھے، یہ بڑے خوش الحان نبی، ان کی آواز بڑی اچھی تھی، خوش الحان والے نبی، گلا بڑا صاف تھا، بہت اعلیٰ۔ جب یہ زبور پڑھتے تھے، اللہ کی حمد بیان کرتے تھے زبان کے ساتھ، تو پہاڑ اور پرندے بھی زبان حال سے نہیں، زبان کال سے ان کے ساتھ اللہ کی حمد کرتے تھے۔ ان کی آوازیں آتی تھی پہاڑوں میں سے، پرندے بہت ساتھ چلتے تھے پرندے جی، اور اللہ چھپ کے نہیں، اللہ پہاڑوں میں سے آوازیں آتی تھی، اور پرندے ساتھ چلتے تھے، جب خوشحالی کے ساتھ زبور پڑھتے تھے۔ دن قیامت کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک فرمائیں گے، داؤد میرے نبی، دنیا میں بھی میری تو تعریف کرتا تھا خوشحالی کے ساتھ، اب بھی کر۔ تو عرض کریں گے اللہ وہ گڑے ہی نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، کیسے کروں؟ اور میں تو شروع ہونا تیرا کام ہے، خوشحالی دے دینا میں اللہ کا کام ہے، اتنی مشکل ہے کوئی؟ داؤد علیہ السلام خوشحالی کے ساتھ ان کے اللہ پاک کی تعریف کرے گی جیسے دنیا میں کیا کرتے تھے۔ دنیا کو ایسا سرور آئے گا، ایسا کیف آئے گا کہ کسی اور لیول میں ایسا سرور، ایسا کیف جو اللہ پاک کی حمد میں سرور کیف آئے گا ایمان والوں۔ فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، دیکھو کیسی ہے تاکید، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے رسول ایسے ہیں محبوب کہ ہم نے ان کا قصہ آپ پہ بیان کر دیا اس سورت کے نزول سے پہلے۔ یہ سورت کون سی مدنی ہے؟ مکی صورتوں میں، یہ 7ویں پارے میں آئے گا۔
کہ بہت سے رسول ایسے ہیں کہ سورت کے نزول سے پہلے ہمیں دوسری رسولوں کا کیا کر دیا ہے، قصہ، حالات بیان کر دیے. اور رسول لم نقصص علیک، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جن کا قصہ ہم نے آپ پہ بیان نہیں کیا. اب مسئلہ سمجھ آیا کہ نا، کہ بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ان کے حالات و واقعات ہم نے کیا کر دیے، بیان کر دیے آپ پہ. اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ان کے حالات و بیان ہم نے آپ پہ بیان نہیں کیے. یہاں سے مسئلہ نکلتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نبیوں کو ہر شے کا پتہ ہوتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بات اللہ نے بتلائی ہے اس کا پتہ ہے، جو بات اللہ نے نہیں بتلائی نبیوں کو اس بات کا نہیں پتہ. ہمارے نبی کے ہمارے نبی کہا جائے گا، اس سے بڑا عقیدہ اور کہاں سے عقیدے والی بات کہاں سے لاؤ گے؟ یہ قرآن ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کو ہر شے کا پتہ جی، بلکہ کہتے ہیں ما کان و ما یکون، جو ہو گیا نبی وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے نبی کو اس کو بھی پتہ ہے. اس کا ہی پتہ نہیں جو اللہ نے بتلائی ہے، کو غیب کی بات نبی کو ولی کو اس کا پتہ، جو اللہ نے نبی کو غیب کی بات نہیں بتلائی اس کا پتہ نہیں چل سکا نبی کو. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، رسولا قد قصصناہم علیک من قبل، اور بہت سے رسول کہ ان کا ہم نے آپ پہ اس سورت کے نزول سے پہلے قصہ بیان کر دیا رسولوں کا. اور بہت سے ایسے ہیں کہ نہیں بیان کیا، جن کا بیان کر دیا قرآن میں اللہ پاک نے، ان کا پتہ چل گیا نبی کو. اور جن کا نہیں بیان کیا نہیں پتہ چلا. انبیاء اور رسول 1,24,000 نبی رسول ہیں. کتنے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء اور رسول. ان میں سے 313 رسول ہیں، باقی سب نبی ہیں. اور قرآن میں کتنوں کا ذکر ہوا ہے؟ 25 سے 26 نبی ہیں. باقی نہیں بتلایا اللہ پاک نے. جن کا بتلا دیا 25 یا 26 نبیوں کا نام لیا ہے اللہ پاک نے قرآن کے اندر، اس سے زیادہ ذکر نہیں قرآن کے اندر. اور نبی کتنے، رسول کتنے؟ 313 تو رسول ہی ہیں، اور باقی نبی ہیں 1,00,000 سے بھی زیادہ. تو جن کا قصہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بتلا دیا، حالات و واقعات، جس نبی کو پتہ چل گیا، جس کا نہیں بتلایا نہیں پتہ چلا. ہر چیز جاننے والا کون ہے؟ اللہ. یاد رکھنا، ذرے ذرے کا علم کس کے پاس ہے؟ نبی ولی کو جو غیب کی خبر اللہ دے دے، بات بتلا دے، پتہ چل جاتا ہے. اگر اللہ نبی ولی کو عرش کی بات بتلا دے ٹھیک ہے، پتہ چل گیا. فرش کی بات بتلا دے پتہ چل گیا. اگر نہ بتلائے تو نبی ولی کو سامنے پڑی ان کا پتہ نہیں چلتا. یاد یہ بارے میں بار بار پڑھے عالم الغیب، بار بار پڑھ رہے ہیں قرآن میں. عالم الغیب والشہادہ، موجودہ چیز کو، غیب چیز کو جاننے والا کون ہے؟ یہ بار بار پڑھ رہے ہیں. عالم اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں. جو ہماری نظروں سے غیب ہے چیز، اس کا مطلب یہ ہے جو ہماری نظروں، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. جو ہماری نظروں کی چیز غیب ہے پوشیدہ، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. جو ہماری نظروں کے سامنے ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. یہ مطلب اس کا عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ جاننے والے ہیں جو حاضر چیز کو اور غیب چیز کو. اللہ کے لیے کوئی شے غیب نہیں ہے. جو ہماری نظروں سے غیب ہے پوشیدہ اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہماری نظروں کے سامنے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ نا قرآن میں. اللہ پاک نے اپنے نبی کو بتلایا تو ہم کو بھی پتہ چل گیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہ قرآن میں، پھر جنت میں رکھا ہے جی، اور پھر کہا درخت کے قریب نہیں جانا. چلے گئے، شیطان نے دھوکہ دے دیا، قسم کھائی اللہ کے نام کی جھوٹی، دھوکے میں آ گئے. تو پھر اللہ پاک نے جنت سے نکالا، اللہ نکلوایا شیطان نے ہے. یہ بھی ہے قرآن. یہ قصہ پتہ چل گیا. اللہ پاک نے اپنے نبی کو بتایا آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیں ہی پتہ چل گیا. پھر نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ قرآن نے ہم کو بتلایا. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. تبلیغ اللہ، مار کھا کے، پتھر کھا کے، آج مولوی پیسے کھا کے، روٹی کھا کے، ککڑ کھا کے حق بیان نہیں کرتا. حق چھپا رہا ہے، گول مول گلا کر رہا. مسیح نہ چلی جائے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی محلے داری میں فرق نہ آ جائے. وہ بدبختو، اور جس نے آنکھیں دی ماں کے پیٹ میں بھوکا نہیں مرن دیا، وہ باہر اب کیسے بھوکا مرنے دے گا؟ تم حق بیان کرو، اللہ قرآن بیان کرو. روٹی اللہ کے ذمہ ہے. کتوں بلوں کو روٹی دے، تمہیں روٹی نہیں دے گا، وہ نہیں بھوکا مرے گا انشاءاللہ. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اللہ کا دین بیان کیا، اللہ کی توحید بیان. چند لوگ مسلمان ہوئے 950 سال کے. اور بیٹا کنان کوئی مسلمان کوئی نہیں. نوح علیہ السلام بد دعا مانگی قوم کے حق میں، پانی آیا ہے جی، ساری قوم غرق ہو گئی، اور بیٹا بھی ساتھ ہی غرق ہو گیا کنان. یہ کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے بتایا اپنے نبی کی نوح علیہ السلام کا. تو ہمیں پتہ چل گیا قرآن. ادھر ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، ان کی قوم پہ اللہ پاک نے
سب علیہ و سمانی 7 راتیں 8 دن ہوا مسلط کی، عذاب آیا ہوا کا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی، نہ کا گھر چھوڑا ہوا نے، نہ کوئی مویشی چھوڑا، نہ کو چھوڑا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ قصہ قرآن نے بیان کیا۔ خود علیہ السلام، سارے علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یعنی ان پہ ان کی قوم پہ چیخ کا عذاب ہے، نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے فرشتے سے چیخ ماری، مر گئے۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو الٹا کیا گیا، بستی اٹھا کے الٹا ہی گئی، یہ الٹا کام کرتے تھے، بدبخت الٹا کام کرتے تھے، صحیح کام نہیں کرتے تھے، تو ان کو سزا بھی الٹی ملی، اس کے اوپر بستی کو الٹایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے قرآن میں کیا ہے، فرعونی ہے جی، یہ بنی اسرائیل تنگ کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کو پانی میں غرق کر دے، پھر بنی اسرائیل کو نجات دے دی اللہ پاک نے۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کا قصہ کئی دفعہ بیان ہوا ہے، ایوب علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی کے حالات و واقعات۔ یعنی اللہ پاک فرمانے محبوب جن رسولوں کا قصہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا سورت حضور سے پہلے، اور کچھ ایسے رسول ہیں کہ ان کا قصہ ہم نے آپ پہ ان کا بیان کر دیا، نبی کو پتہ چل گیا، اور جن رسولوں کا قصہ اللہ نے اپنے نبی کو بیان نہیں فرمایا، ان رسولوں کا قصہ نبی کو پتہ نہیں چلا۔ یاد رکھیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ پاک نے بلا واسطہ ڈائریکٹ کلام کیا، سامنے آگے نہیں، پردے میں۔ ایک طرف اللہ کی آواز آ رہی ہے دور پہ، موسیٰ علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ وہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اپنے کانوں سے سن لینا کتنی بڑی بات ہے، تو تھوڑی بات ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ، موسیٰ سے اللہ پاک نے 2 نبیوں سے کلام کیا اللہ پاک نے، اور کسی نبی سے بلا واسطہ ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، فرشتے کے ذریعے، وحی کے ذریعے کلام کیا اللہ پاک نے نبی رسول۔ 2 نبیوں سے اللہ پاک نے بلا واسطہ کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے، ہمارے نبی سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے طور پہ کلام کیا بلا واسطہ، اور ہمارے نبی سے اللہ پاک نے عرش عظیم پہ معراج کی رات بلا واسطہ کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں طور پہ معراج ہوئی، اور ہمارے نبی کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ معراج کرائی ہے۔ سب نبیوں کو زمین پہ معراج ہوئی، ہمارے نبی کو عرش عظیم پہ معراج ہوئی۔ اللہ پاک نے گفتگو کی اپنے نبی سے۔ اللہ پاک نے معراج کی رات ہمارے لیے اپنے نبی کو 50 نمازیں دی تھی کہ میرے محبوب پوری امت کے لیے 50 نمازیں ہیں، 50 یہ پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی لے کے آگے نہیں پڑھیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پہ مل گئے، یہ ملے اللہ پاک کو 50 نمازیں اللہ کے نبی انہوں نے نہیں پڑھنی، چلے جاؤ واپس، تخفیف کی عرض کرو، اللہ کم کرو، یہ زیادہ ہے نمازیں۔ وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کہنے سے نا گھٹتی 5 ختم ہوگی، پھر 5 کم ہوگی، 5 ہوتے 5 رہ گئی، 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے محبوب میری عمر پہلے آئی ہے، آپ کی عمر، میری امت نے 2 نمازیں نہیں پڑھی، یہ 5 کیسے پڑھے گی؟ ایک چکر اور لائے ہو، ایک چکر اور لائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ میں بار بار اللہ کے دربار میں گیا، اور اللہ نے میری عرض کو بار بار قبول کیا، مجھے جاتے نا شرم آتی ہے، بس جو ہے وہ ٹھیک ہے، اب نہیں ہے، بس 5 رہ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب 50 نمازیں تھی، 5 رہ گئی، تم 5 پڑھو گے میں ثواب 50 نمازوں کی ادا کروں گا۔ میرے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، میرے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، پرے پنچایتوں کے فیصلے بدل جاتے ہیں، حکومتوں گورنمنٹوں کے فیصلے بدل جاتے ہیں، لیکن میں اللہ ہوں، میرے فیصلے اٹل مضبوط ہوتے ہیں، میرا فیصلہ وہی رہے گا۔ 5 پڑھو ثواب 50۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی گفتگو فرمائی۔ رسول مبشرین و منذرین، اللہ فرما رہے ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ جو ماننے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائیں، وہ منذرین، اور جو نہیں ماننے والے ان کو ڈرائیں، اس لیے بھیجے ہم نے رسول۔ اللہ ایک یہ بھی بات ہے اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ ہو واسطے لوگوں پہ اللہ پہ کوئی حجت رسولوں کے بعد، یعنی رسول بھیجنے کے بعد کوئی حجت قائم نہ رہے، کوئی حجت قائم نہ کر سکے۔ اللہ ساتھ کوئی رسول آئی ہی نہیں، اچھی کہ اٹھے کمر تو باز آتے کیسے تیرے حکام ہے، کوئی رسول آئی ہی نہیں، کوئی نبی آئی ہی نہیں، کوئی ڈرانے والا آئی ہی نہیں، اللہ کوئی خوشخبری آئی نہیں، میرا مطلب ہم کیسے تاکہ حجت قائم نہ کر سکے لوگ، ہاں جی ان کا منہ بند کرنے کے لیے حجت قائم نہ کر یاد ہے تم تو رسول بھیجی کوئی نہیں، اس لیے کوئی اعتراض نہ کر سکو اس نہ بھیج، اس لیے اللہ فرماتا ہے اس لیے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ وکان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہے غالب حکمت والا۔ کون؟ اللہ غالب ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ
ماننے والوں کو جزا دینے پہ قادر ہے اور نہ ماننے والوں کو سزا دینے پہ قادر ہے، غالب ہے، یہ غالب ہے اللہ ماننے والوں کو سزا دینے پہ غالب ہے اور نہ ماننے والوں کو سزا دینے پہ غالب ہے۔ حکیم ہے، حکمت کے ساتھ جزا دے گا اور حکمت کے ساتھ سزا دے گا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، محبوب اللہ گواہی دیتا ہے جو چیز اللہ نے آپ کی طرف نازل کی اس کی اللہ گواہی دیتا ہے، یہ حق ہے۔ کون سی چیز نازل نبی کی طرف؟ یہ قرآن۔ اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کی جو چیز اللہ پاک نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ آپ کی طرف اللہ پاک نے کون سی چیز نازل کی ہے؟ یہ قرآن۔ اللہ پاک قرآن کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن برحق ہے، سچ ہے۔ انزلہ بعلمی، اللہ نے اس قرآن کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، علم کے ساتھ۔ بابو آپ پہ علم، اللہ کو پتا تھا کہ اس کے مستحق آپ ہی ہیں، اس کے لائق آپ ہی، اور کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کو ملے گا، یہ آپ کو ملنا تھا قرآن، اس کے لائق آپ ہیں، اس کے مستحق آپ ہیں۔ اللہ نے اس کو علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اور جس طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کے صحابی ازل سے سنبھال کے رکھے تھے، ازل سے، کہ یہ صحابی میں نے اپنے آخری نبی کو دینے ہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے ازل سے اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کی بیوی سنبھال کے رکھی تھی، جس طرح اللہ پاک نے ازل سے اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کی امت سنبھال کے رکھی تھی کہ امت میں نے اپنے آخری نبی، اسی طرح ازل سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے قرآن سنبھال کے رکھا تھا۔ قرآن میں نے اپنے محبوب کو عطا کرنا ہے۔ اللہ، اس کو اللہ نے علم کے ساتھ، اس کے اندر کسی کتاب میں اتنے علم نہیں ہے جتنے اس میں علم ہے۔ قرآن کے اندر کسی کتاب میں اتنے علم نہیں ہے۔ ضرور فرماتے ہیں کہ 70,000 علم ہے قرآن کے اندر، 70,000۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہماری اپنی کوتاہی ہے، سستی ہے، کمزوری ہے، نہیں پتہ چلتا۔ 70,000 علوم ہیں، کوئی علم ہے ہی نہیں جو قرآن کے اندر موجود۔ سب کتابوں سے زیادہ قرآن کے اندر اللہ نے علم نازل فرمائے، اور کسی کتاب کے ساتھ اللہ نے اتنی ہدایت نہیں دی لوگوں جتنی قرآن کے ساتھ اللہ نے ہدایت دی ہے۔ کسی کتاب کی اتنی ہدایتیں ملی ہیں، وہ اپنے اپنے دور میں ہدایت والی کتاب تھی، تورات، انجیل، زبور، لیکن اتنی ہدایت نہیں ملی جتنی قرآن کے ساتھ اللہ پاک نے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ قرآن نے اللہ قیامت تک قرآن کا سکہ قائم رہے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، بس ہمارے نبی کی نبوت چلے گی اور قرآن کا سکہ چلے گا، اسی کو پڑھا جائے گا، اسی کو جنہیں سب کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ ہمارے نبی کی نبوت، سب نبوتیں ختم ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ نبی جو کیا، وہ کوئی نبی کا صحابی نہیں آ سکتا، تابعی نہیں آ سکتا، تب تابعی نہیں آ سکتا۔ نبی آئے تو صحابی آئے، صحابی آئے تو تابعی آئے، تابعی آئے تو تبع تابعی۔ جب نبی نہیں ہے تو صحابی کیسے آئے گا؟ تابعی تبع تابعی کے، یہ سب دروازے اللہ نے بند کر دیے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں قرآن کی۔ اللہ، ہمارے بدبخت لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، بڑا بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ پیدا ہوئے قرآن کا نام سننا ہمارے مسلمان پسند نہیں کرتے، ایسے لوگ داڑھیاں بھی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی کلاس کو پسند نہیں کرتے، اس کے ترجمہ مفہوم کو، اس کا نام تک سننا پسند نہیں کرتے، ایسے لوگ پیدا ہو گئے۔ والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں قرآن پر حق ہے، سچ ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ فرماؤ سارے چھوڑو تم، وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کا چھوڑو۔ کوئی نہیں مانتا نہ مانے، کوئی نہیں سمجھتا نہ سمجھے، کوئی نہیں پڑھتا نہ پڑھے، کوئی نہیں عمل کرتا نہ کرے، اللہ نے کہہ دیا قرآن سچی کتاب کا بھی ہے، اللہ کی گواہی کا نہیں سمجھے، خدا ساری دنیا نہ پڑھے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے، نہ اس کو پسند کرے، قرآن کی صداقت میں پھر بھی ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وکفیٰ باللہ شہید، اللہ نے گواہی دے دی، اللہ نے کہہ دیا ہے یہ کتاب میری کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے اور برحق سچ کتاب ہے، اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ بھائی اس لیے بھائیو، قرآن کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ہم کو ضرورت ہے، یاد رکھنا۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ صحیح۔ نہ پڑھو، کیا بگڑیا؟ قرآن شان میں فرق آ جائے گا؟ اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ کی گواہی کا ہے، کوئی نہ مانے، کوئی گواہی نہ دے، کوئی اس کو سچا نہ مانے، اللہ کہہ رہا ہے بس قرآن سچی کتاب ہے، قرآن پر حق ہے، اس کے شان میں کوئی ذرہ پر فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے قرآن کو ہماری ضرورت نہیں، ہم کو قرآن کی ضرورت ہے، یاد رکھنا۔
ہاں یہ دن قیامت کے پتہ چلے گا. ہاں جس کے حق میں قرآن نے سفارش کر دی اس کا بیڑا پار، جس کے حق میں شکایت کر دی جہنم میں جائے گا. یاد رکھنا. والقرآن حجت لک او علیک، لوگوں قرآن تمہارے لیے حجت ہوگا دن کیا یا وبال کا ذریعہ بنے گا. اس کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے، اس کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے. اب ٹائم ہے بھائیو، یہ مختصر یہ تھوڑی سی اب وقت ہے، کچھ کر لو، کوئی جڑ جاؤ قرآن کے ساتھ. اور زیادہ نہیں، 24 گھنٹے بعد گھنٹے قرآن کو دے دو. ہم قرآن کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم کون ہیں اس کو سمجھنے والے؟ ہم اس کے عمل کا حق ادا نہیں کر سکتے. کمزور آدمی ہے، گناہ گار ہے. یہ مسجد باہر جا کے ہم اور ہو جاتے ہیں، قدم قدم میں ٹھٹے لگتے ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں. ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. یہ اس کا حق اللہ کے نبی کی صحابہ رسول اللہ رسول کر گئے. اس کو سمجھنے کا حق ادا کر کے اس کے عمل کر ہم نہیں کر سکتے. ہم تو ایک نسبت قائم کر رہے ہیں بھائی، ایک نسبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، تاکہ دن قیامت کے جب اللہ کے دربار سے اعلان ہو کہ قرآن کے خادم کہاں ہیں، ان کو لایا جائے تو ہمارا نام بھی آ جائے ان کے اندر. بیڑا پار. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ نسبت قائم کرو اللہ کے بندو، جڑ جاؤ، تو تعلق قائم کر لو، تاکہ دن قیامت کے قرآن کے خاتم ہمارا بھی نام آ جائے اور بیڑا پار. بس انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی محبوب آپ کی طرف، جیسا کہ اوحینا وحی کی ہم نے طرف نوح کی، والنبیین من بعد، اور دوسرے نبیوں کی جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے. اوحینا الی ابراہیم، اور وحی کی ہم نے طرف ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اسباط اور ان کی اولاد کی طرف وحی کی ہم نے، اور عیسیٰ و ایوب اور یونس و ہارون و سلیمان ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی. وآتینا داؤد زبورا، اور دی ہم نے داؤد کو زبور. ورسولا قد قصصناہم، اور بہت سے رسولوں کے ہم نے قصے آپ پہ بیان کر دیے محبوب اس سورت کے نزول سے پہلے قرآن میں. اور رسولا لم نقصصہم علیک، بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے قصے آپ پہ جب بیان نہیں کیا پتہ کیسے چلے گا. کیسی آیت آئی ہے؟ ایک ہی آیت آئی کافی عقیدے کے لیے کہ نبی ولی کو جو اللہ نے بتلا دیا، غیب کی بات پتہ چل گیا، جو غیب کی بات نہیں بتلائی اس کا پتہ نہیں چلا سکتا. نہ کسی نبی کو نہ ولی، اللہ نے بتلایا ہے تو پتہ چلا ہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے. رسول مبشرین و منذرین، رسولوں کا اللہ فرما اس لیے بھیجا کہ ماننے والوں کو خوشخبری دیں اور نہ ماننے والوں کو ڈرائیں. تو یہ رسول جو آئے ہیں 313 رسول ہیں، باقی سب نبی ہیں. سب سے پہلے رسول آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری رسول ہمارے نبی 99 نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں. سب سے پہلے رسول کون ہے؟ آدم علیہ السلام. اور سب سے آخری رسول کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی آخر میں آئے. کیوں جی؟ پہلے نبی کون ہے؟ رسول کون ہے؟ آدم علیہ السلام. آخری رسول کون ہے؟ ہمارے نبی. آخر میں آئے ہیں، آئے آخر میں ہے. معراج کی رات سب نبیوں کے آگے کھڑے ہوئے، آئے آخر میں. لیکن معراج کی رات سب نبیوں کے آگے آخر میں آئے، خاتم الانبیاء بن گئے، سب کے آگے کھڑے ہوئے امام الانبیاء بن گئے. اس لیے بھی رسول بھیجے اللہ یقول للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ نہ ہو لوگوں کے اللہ پہ کوئی حجت بعد رسولوں کی، کوئی حجت قائم نہ کر سکے، کوئی عذر پہ جائے. اللہ ہماری طرف کوئی رسول آئے ہی نہیں، کچھ ابھی ہم پھر کیسے تیرے وہ مانتے فلال خراب میں کوئی آئی نہیں، تاکہ یہ عذر نہ پیش. اس لیے اللہ بعد رسول بھیجے منہ بند کرنے کے لیے لوگوں کا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ ہے غالب حکمت والا. لیکن اللہ لیکن اللہ نے گواہی دی ہے اس چیز کی محبوب جو چیز اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے. اللہ نے گواہی دی ہے قرآن کی، اور انزلہ بعلم، اس قرآن کو اپنے علم سے نازل کیا ہے. علم کا مطلب کیا کہ آپ مستحق تھے، آپ کو ہی ملنی تھی کتاب، آپ کو عطا کر دی گئی. اور والملائکۃ یشہدون، اس قرآن کی صداقت کی فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، سب فرشتے گواہی دے رہے ہیں. قرآن سچی کتاب ہے، بے ہے لاریب کتاب ہے. اور سب کو چھوڑو لوگوں، وکفا باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی. بس کوئی دے یا نہ دے، کوئی اس کو سچا کہے یا نہ کہے، اللہ کہہ رہا ہے کتاب سچی. بس لولی بابا جی بسم اللہ. آیا دم ہم بھائی